بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم کو اپنے زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں، وضاقتہ میں، گفتگو میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کو کہا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہم آج کل اکثر جو چیزیں کر رہے ہیں وہ تو اصل میں انہی کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ میں اس وقت جو ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہوں، صوفے پہ بیٹھا ہوں، لباس پہنا ہوا ہے، تو کیا یہ سب غلط ہے دینی طور پر؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا تھا، جو مشن آپ ہی کا نہیں تھا بلکہ تمام رسولوں کا تھا، کہ جب وہ اس دنیا میں آتے اور اللہ کا پیغام پیش کرتے اور وہ پیغام ان لوگوں تک پہنچ جاتا کہ جو ان کے زمانے کے لوگ، ان کے علاقے کے، ان کے قوم کے ہوتے، اور ان پر بات واضح ہو جاتی، اتمام حجت ہو جاتی، تو اس کے بعد اس قوم پر کہ جو اپنے رسول کا انکار کر کے اس پر ضد اور ہٹ دھرمی سے قائم رہتی، اس پر اللہ کا عذاب آتا۔ اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے یہ چیز ضروری ہوتی کہ وہ لوگ کہ جو مجرم انکار کرنے والے ہیں وہ اہل ایمان اور پیغمبر کے ساتھیوں سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر کے ساتھیوں کو اس بات کی تلقین کی جاتی کہ وہ اپنے آپ کو ان سے مختلف کر لیں، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا عذاب آئے، اور یہ عذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، آپ کی قوم کے سلسلے میں کسی آسمانی یا زمینی آفت، نیچرل کلیمٹی سے نہیں آیا، بلکہ خود پیغمبر کی ساتھیوں کی تلواروں سے آیا۔ چنانچہ اس جہاد سے پہلے کہ جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو ختم کرنا تھا کہ جو انکار کر بیٹھے تھے، یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ اپنے آپ کو ان سے مختلف کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا ظاہر، ان کا طور طریقہ ان سے ملتا جلتا ہو اور پھر کہیں وہ انہی کے گروپ میں شامل ہونے کے شبہ میں مارے نہ جائیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کے ساتھ ایک اچھی کمیونیکیشن رکھنی ہے، گفتگو کا ایک فلو ہونا ہے کہ جو دونوں طرف جاری رہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم ان تک اپنے دین کی بات پہنچائیں گے۔ اگر ہم ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ کمیونیکیشن تقریباً ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بالکل طے شدہ بات ہے، یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ جو آپ سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کی وضاقتہ، اس کا طور طریقہ، اس کے گفتگو کا انداز معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر حقیقی کمیونیکیشن، صحیح طرح سے بات پہنچ نہیں پاتی۔ تو ہمارے دین میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ ہم دوسری اقوام سے اپنے ظاہری طور طریقے کو فرق کریں، سوائے ان معاملات کے کہ جن کا تعلق خالصتاً دین سے ہے یا اخلاق سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ان کی طرح نماز کو چھوڑیں گے نہیں، رمضان میں ہم روزے رکھیں گے، ہمارے جو دینی معاملات ہیں ہم ان میں کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے، ہماری خواتین ان کی طرح بے لباس نہیں ہوں گی، ہم ان معاملات کو ان کے طریقے پر اختیار نہیں کریں گے کہ جو ہمارے نزدیک اخلاقی یا دینی طور پر غلط ہیں، ورنہ ہم ان سے جان بوجھ کر ہر معاملے میں الگ ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، ہمارے اصل مشن کے خلاف ہوگا کہ ہم ان تک اپنی بات ڈھنگ سے پہنچائیں، اور یہ عملاً بھی اب ممکن نہیں ہے۔